آپ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب کیونکہ آج عمران خان صاحب کا ایک پیغام آیا ہے اور اس پیغام میں انہوں نے عمران خان صاحب نے مولانا کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور ساتھ کہا ہے کہ مل کے چلتے ہیں، تو مل کے کہیں کوئی نیا فورم بن رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس فورم کو لیڈ کریں گے. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ کی بات صحیح ہے. میں مجلس کا حصہ نہیں رہا ہوں، البتہ میڈیا پر میں نے باتیں سنی، پارٹی کے بھی اور پی ٹی آئی کے نمائندے کے بھی، جس کا خلاصہ یہی تھا جو کہ آپ فرما رہے ہیں. اور اس میں جو کل کی جو قوانین جو قانون سازی ہوئی پارلیمنٹ میں، اس کو پارٹی نے فسطائیت سے تعبیر کیا. ٹھیک ہے. اس کو پارٹی نے سول مارشل لا سے بالخصوص انسداد دہشت گردی ایکٹ میں جو کچھ ہوا اس سے تعبیر کیا ہے، اور پارٹی نے ببانگ دول کہا کہ اس کے خلاف ہم تاریخ چلائیں گے. پہلے بھی ہم تاریخ میں تھے، اور یہ بھی کہا کہ یہ جمہوریت اور آئین کے چہرے کو مسخ کرنے کی ایک مضمون منصوبہ اور مضمون سازش ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کی پیغام کی بات ہے، پہلے بھی جب آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم جب ہوئی اس کے بعد بھی پیغام آیا یا اس سے پہلے پیغام آیا، وہ بھی مطلب نیک خواہشات کا پیغام تھا. آج بھی جو میں نے باتیں سنی وہ یہی تھی کہ مولانا صاحب کی کاوش کو، ان کی جدوجہد کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، اور جو کل کے قوانین جو قانون سازیاں ہوئی تھی اس سلسلے میں بھی. لیکن جہاں تک اصل سوال ہے کہ کیا اکٹھے جا سکتے ہیں پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. اور 9 نومبر کا جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، مولانا اس میں جائیں گے یا نہیں جائیں؟ ویسے تو 8 دسمبر کو ہمارا بھی جلسہ ہے پشاور میں، اور اسی طرح نومبر میں بھی ہمارا جلسہ ہے ادھر لاڑکانے میں، مطلب سندھ میں کہیں ہے، سکر میں ہے یا لاڑکانے میں. ابھی تک تو میرے خیال میں جو میری معلومات ہے ان کو دعوت نہیں دی گئی ہے کہ مولانا صاحب نومبر کے پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کریں. لیکن میرے اندازے کے مطابق، میرے معلومات کے مطابق ابھی تک اکٹھے چلنے کا، پارلیمنٹ سے باہر تحریک چلانے کا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک پلیٹ فارم سے ایک اتحاد کی چھتری میں، یہ فیصلہ جمعیت ابھی تک نہیں کر چکی ہے. سر یہ فرمائیے گا، سر یہ 26ویں ترمیم جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ایک نیا بحران پیدا کر دیا. اگر مولانا ووٹ نہ دیتے تو نہ ہوتی آج نیا کرائسس نہ ہوتا، اور فیوچر کے اندر بھی نئے کرائسس نہ ہوتے. یہ 6 بل بھی گورنمنٹ کو پاس نہ کرنے پڑتے. نہیں دیکھیے چودھری صاحب، بات یہ اگر جے آئی رکاوٹ نہ بنتی تو وہ جو مولانا صاحب نے کہا جس تیلی میں سام تھا جو نات تھی، 6 پاس ہو گئے نا. میں تو اسی پر میں آ رہا ہوں نا، وہ تو بعد میں فراڈ سے آیا نا. وہ جو 26 آئینوی ترمیم سے پہلے جو کچھ وہ لانا چاہتے تھے اس کا راستہ تو جے آئی نے رکھا، اور جے آئی نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ فیصلہ نہ کریں تو وہ پاس کروانا چاہتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے کیسے کر سکتے سر؟ ابھی میں آؤں گا، آپ کے ووٹوں کے بغیر ممکن میں جواب دوں گا. انہوں نے کہا ہمارے نمبر پورے، اور یہ صرف میں نہیں کہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا بلاول نے دبئی سے انٹرویو دیا کہ مولانا کے بغیر، جے کے بغیر بھی ہمارے نمبر پورے تھے، حکومت کے نمبر پورے تھے. کیسے پورے تھے؟ وہ آپ کے سامنے، کسی کو دباؤ میں لانا، کسی کو اٹھانا، کسی کو گسیلنا، کسی کے ساتھ کیا کرنا. آپ کی پارٹی تو آزاد تھی، اس کو تو کوئی اسی لیے تو ہم نے یہ کہا، ہم نے کوشش یہ کی کہ پارلیمنٹ کی عزت اور وقار اسی میں کہ ایک کینچا تانی نہ ہو. تو 26ویں آئینی ترمیم میں جتنا بھی ہم اس کو مثبت بنا سکتے تھے وہ ہم نے بنایا ہے، جتنا بھی منفی چیزوں کا راستہ ہم روک سکتے تھے وہ ہم نے روک لیا. یہی وجہ ہے کہ تمام دانشوروں نے، اکثریت ماہرین قانون نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، بڑے قانون دانوں نے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو میری وجہ سے کہ ہم نے راستہ دیا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 26ویں آئینوی ترمیم ہوا تو پھر آپ انسداد دہشت گردی کا ایکٹ ایسے لے کے آئے کہ ایک آدمی کو 3 مہینے کے لیے آپ اٹھائے، کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. یہ تو مولانا صاحب نے پرسوں پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ سول مارشل ہے، یہ تو بہت بڑا فراڈ اور بہت بڑا دھوکہ ہے. آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا؟ بالکل میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی نے کی، یہ حکومت کی فسطائیت ہے، دونوں پارٹیوں نے کیا. نہیں راضی آپ کو پیپلز پارٹی نے کروایا؟ نہیں راضی، بلکہ ہم نے سب کو راضی کیا. پیپلز پارٹی نے اگر راضی کرتے، حکومت راضی کرتی ہے تو اسی سانپ پہ ہمیں کرتے ہیں کہ اس سانپ کو آپ کھا کے قبول کر لیں. لیکن یہ نہیں، ہم نے وہ تمام چیزیں نکال دیے جو ہمارے لیے آئین کے لیے خطرناک تھے. دیکھیے جیسے ابھی شاہ صاحب نے کہا کہ آئینی کورٹ کی بات تھی، ملٹری کورٹ کی بات تھی، جس کی عمر میں
اضافے کی بات تھی وغیرہ اور بہت سی قسم کی چیزیں تھی. تو سب کا راستہ تو ہم نے روکا تھا. ابھی جو جوڈیشل کمیشن نے آئینی بینچ بنایا ہے اب وہ ثابت کر لے عدالت کی ایک اہم ادارے کی وقار ان ججوں کے ہاتھوں میں ہے جو آئینی بینچ بنا ہے, وہ میرٹ پر فیصلہ کرے. میرا تاثر یہ ہے, آپ کا تاثر یہ ہے کہ حکومت کہتے ہیں یہ میرے جج ہے, دوسرے کہتے ہیں یہ تیرے جج ہے. یہ میرے جج تیرے جج کے تاثر اب ان ججوں کے ہاتھوں میں وہ ختم کر دیں, میرٹ پر فیصلہ کرے. جو قانون کہتا ہے, جو کتاب کہتا ہے, اگر آپ فیصلے اس بنیاد پر فیصلے ہوتے رہتے ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہوتے. یہ فیصلہ دے امپلیمنٹیشن کی بات پر بعد میں ہوگی. یہ فیصلہ دے, یہ تو اپنی جو ذمہ داری ہے وہ تو پوری کر لیں میرٹ کے ساتھ. اچھا پاسی صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ اب گنجل سی ہو گئی ہیں ساری چیزیں, تو سب کا خیال یہ ہے کہ ایک فل کورٹ بلا لیا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان خود ہی فیصلہ کر لے کہ کیا ہو سکتا ہے. فل کورٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو سب دو چیزیں میں پھر ایک اپنے بھائی کے جواب میں دینا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ یہ فرمایا گیا اور اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ بات آ گئی کہ چیف جسٹس کو اگر حکومت نے مقرر کرنا ہے تو وہ تو حکومت کے فیور میں جائیں گے. ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہے وہ اس 26 امینڈمنٹ کے بعد وہ آئے اور ان کو گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں. مجھے بتائیں وہ کیا گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے؟ گورنمنٹ کو 6 بل لانے پڑ گئے. کیا وہ گورنمنٹ کنٹرول میں؟ یہ مسکنسیپشن ہے. دوسری بات, شاید انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ نہیں پڑھا, یقیناً نہیں پڑھا ہوگا, مجھ سے بہت زیادہ سمجھ اور بوجھ والے ہیں یہ. جب یہ جو نئی بنی ہے نا کمیٹی, جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جس میں سینئر جج کانسٹیٹیوشن بینچ کے وہ بھی ممبر ہیں, تو جی یہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے بنی ہے 21 تاریخ سے, جب یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ منظور ہوئی ہے اس دن سے یہ بنی ہوئی ہے. لہٰذا وہ 31 والا جو فیصلہ ہے وہ اس میں گم ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آ گئی اور وہ ابھی امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے اور اس میں جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب متعدد کیسز میں اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ یہ ہم نہیں سن سکتے, یہ آئینی بینچ. اٹ مینس کہ انہوں نے امپلائڈلی کیا پریکٹیکلی اس چیز کو اپنے اوپر تسلیم کر لیا. اب کس طرح فل بینچ بیٹھ کے وہ ایک فیصلہ کرے گا, اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کورٹ ہی جو ہے وہی فیصلہ کرے گی اور انہوں نے کرنا ہے. اب اس کی فارمیشن منصور صاحب نے مان لیا, منیب صاحب نے مان لیا, اب اس کی فارمیشن ایک اور میں کرتا ہوں, اس کی فارمیشن دیکھ لیں بینچ کی. پیرامیٹرز کیا رکھے گئے ہیں کہ جن جج صاحبان نے ریزرو سیٹس کا فیصلہ کیا ہے وہ ادھر ہیں, باقی جج صاحبان ادھر ہیں. ذرا فارمیشن دیکھ لیں, 7 ممبرز, اس کے اندر وہ لوگ, اس میں میجارٹی ہے. حکومت کی توقعات پہ پورا نہیں اترتا تو پھر مجھے لگتا ہے 27ویں ترمیم کر کے شاید آئینی بینچ کو ختم کرنا پڑ جائے. تو یہ تو سارا اسی مسئلے میں پھنسی رہے گی گورنمنٹ. دیکھیے چودھری صاحب پہلے یہ معلوم کر لے کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے, جو کل پرسوں قانون سازی ہوئی, یہ جمہوریت اور جمہوری قوتوں کی مرضی سے ہوئی. جتنے بھی فیصلے, یہ ابھی بادشاہ صاحب نے جو وعدے کی, پارلیمنٹ کی بات کی, مجھے یہ بتائیے یہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا یہ ربر سٹیمپ ہے؟ سر آپ تو خود اس کا میں اس پارلیمنٹ کو سپریم نہیں مانتا ہوں. تو پھر کیوں بیٹھے ہو؟ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے, تو کیوں بیٹھے؟ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس کی ناجائز کارروائی مجھ سے ہو سکے میں وہ روک سکوں. دیکھیے جو بھی بیٹھا ہے, دیکھیں نا آپ کو خود اندازہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کیسے منتخب ہوا ہے. یہ ووٹ کی طاقت کے نتیجے میں یا یہ طاقت کے نتیجے میں یہ منتخب ہوا ہے. یہ عوامی مینڈیٹ کے حامل نہیں ہے. دوسری بات یہ, جب میں ایک بات, میری قیادت ایک بار اس کو ریجیکٹ کر چکا ہے 8 فروری اور 9 فروری کے الیکشن کو, پھر اس سے منتخب حکومت یا بنایا ہوا حکومت یا پارلیمنٹ کو میں کیسے حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ تسلیم کر لوں؟ ایک بات. سر بلاول بھٹو سے ملتے ہیں آپ, پرائم منسٹر سے آپ ملتے ہیں, میاں نواز صاحب سے ملتے ہیں آپ, آصف علی زرداری صاحب سے ملتے ہیں جو بینیفیشری ہیں سارے سسٹم کے, ان کے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں آپ کو. اسمبلی کا ایک ملنا ہوتا ہے. ابتدا میں یہ سارے ہمارے پاس آئے, زرداری صاحب بھی آئے, نواز شریف صاحب بھی آئے, آپ نے بات مانی, سب ہمارے پاس آئے. ہمیں حکومت کی دعوت دی گئی, ہم نے انکار کیا کہ اس حکومت کا حصہ ہم کیسے بنے جس کی مینڈیٹ کو میں تسلیم ہی نہیں کرتا.
اور جہاں تک آپ نے اس کی بات مانی اس کی بات ہم نے نہیں مانی، اس نے ہماری بات مان لی. آپ ملٹری کورٹ کو چاہتے ہیں؟ یہ دونوں بیٹے ملٹری کورٹ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے ہیں تو اس کا راستہ نہیں. تو پھر بل کے ذریعے لے آئیں. میں بل پاس ہو دیکھیں جب وہ لانا چاہتے ہیں اس سے پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تو راستہ روکا، میں نے روک لیا. جو کچھ 3 مہینے کے لیے آپ ایک آدمی کو رکھ سکتے ہیں اس کے خلاف آپ کورٹ بھی نہیں جا سکتے ہیں. یہ اندھیر نگری ہے، یہ جنگل کا قانون ہے. پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا. میرے بھائی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ وہ مختار ہے. اگر کل پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ حافظ حمد اللہ کو اکٹھے ہو کے ذبح کرنا ہے تو پھر یہ بھی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اس طریقے اس قسم کے فیصلے جب آپ کرتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس میں اور آئین کی روح کی خلاف ورزی ہے. آپ اس کے خلاف ہم تو چل رہے ہیں، ہم تو چلا رہے ہیں، روزاور سے چلا رہے ہیں کے خلاف بھی. اور یہ 6 جو دیکھیں نا 26ویں ترمیم نہیں میں کل جو کچھ ہوا اس کے خلاف ہم نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ یہ حکومت کی فسطائیت ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا یہ خوف، دباؤ اور ڈر کے نتیجے میں ہوا ہے. ابھی میں اور کیا بات کروں؟ آپ کی شو بھی برداشت نہیں کر سکے کہ جو باتیں مجھ میں وہ سب چل رہا ہے. اور مزید بم چلانا